یہ تو طالبین اچھے بات نقل فرمائی ہے کہ اس وقت جنہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت کی تھی 1400 صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ نال سب تو افضل 1400 ہیں. پھر انہ 1400 دے وچوں اگر کڈے جان اور فضیلت والے تو آپ فرماندے نے پھر اصحاب بدر ہیں وہ 313 ہستیاں نے جنہاں نے غزوہ بدر دے اندر شمولیت کی تھی. پھر فرماندے نے انہ 313 دے وچوں پھر چنے جاویں پھر وہ 40 آدمی ہیں جنہاں سب تو پہلے اسلام قبول کیتا جنہاں دے 40 میں فاروق اعظم بن دے ہیں. فرماندے نے پھر انہ 40 وچوں اگر اخذ کیتے جان اور اعلیٰ لوگ تو انہ 40 جو وہ لوگ نے 10 جنہوں اشرا مبشرہ کیا جاندہ ہے جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دیتی ہے. فرماندے نے پھر انہ 10 دے وچوں 4 جو ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں وہ سب تو اعلیٰ ہیں. پھر انہ 4 جو فرمایا پہلے سیدنا ابو بکر صدیق پھر فاروق اعظم پھر حضرت عثمان غنی پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. تو یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ بیعت کس دی کیتی ہے کہ اسی جان دے دے گے واپس نہیں جاواں گے. بعد لوگوں نے سوال بھی کیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خبر ہی نہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نہیں یا نہیں ہوئے تو آپ نے بیعت کر لی. لیکن بات یاد رکھنی ہے کہ جدوں آپ بیعت کر چکے تو بیعت تو بعد آپ نے اس طرح ہاتھ اگے بڑھا کہ اے ہاتھ میرا نہیں اے عثمان دا ہاتھ ہے انہاں دی طرف ہوئی بیعت ہو. ظاہر ہے یہ بات اس چیز کی دلالت کر رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو یہ پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں کیتے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حیات عالم میں ہاں کہ آپ فرماندے نہیں کہ جس دن تو میں حضور دے ہاتھ پائے پھر ساری زندگی اپنے ہاتھ نو ناپاک چیز نو نہیں لگایا کہ بھئی یہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال مس ہو گئے آپ دے ہاتھ نال مس ہوئے ہیں. ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ نال جیڑی چیز بھی مس ہو جائے وہ بڑی قدر والی ہو جاتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دے نے آپ دے کل صحابہ آئے دسترخوان بچھایا آپ نے کھانا لگایا ایک رومال ہاں تو قریب تندور بال رہا آپ نے رومال اس نے اندر پایا